باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین الممجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صلوات محمد عزیزان محترم، میرے دوستو، میرے عزیزو، فرش عزائے حسینی پہ بیٹھنے والوں، جس آیے کریمہ کو ہم نے سرنامے کلام قرار دیا ہے، قبل اس کے کہ اس پہ روشنی ڈالیں، آپ حضرات سے آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آج 21، 22 اور 23 ذی قعدہ 6، 7، 8 ستمبر 3 روزہ مجلسیں مسجد ابو ظری میں برپا کی جا رہی ہیں، جس میں پہلی مجلس کو مولانا ابن حیدر صاحب، دوسری مجلس کو مولانا تقی رضا صاحب قبلہ اور تیسری مجلس کو مولانا علی رضوان صاحب خطاب کریں گے، اور آخر میں الوداعی مجلس کو مولانا رضا حسین صاحب قبلہ قمی خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجلسیں فرحت رضوی صاحب میدان ایلچ خان کشمیر محلہ کی طرف سے برپا کی جا رہی ہیں، آپ حضرات سے شرکت کی استدعا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ عزیزان محترم، میرے دوستو، جس آیہ کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، قرآن کی بہت ہی مشہور آیت ہے۔ اس آیت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس آیت میں 2 موت کا تذکرہ ہے اور 2 حیات کا، یعنی ہر آدمی 2 مرتبہ مرحلہ موت سے گزرا اور 2 زندگی پائی۔ بڑا کریم ہے پروردگار عالم، جس قدر اس کی حمد و ثنا کی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ ہر بندے کو اسی سے جا کر ملنا ہے، ہر ایک کا اختتام اسی کے دربار میں۔ دنیا میں جو آیا ہے اسے اللہ سے ایک مرتبہ ملاقات کرنی ہے۔ عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملاقات کی تیاری کرتے ہیں، اور بیوقوف وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں اس ملاقات سے۔ جتنے اچھے بن جائیے، جتنے خراب بن جائیے، جیسی بھی رہیے، یہ ذہن میں رہے کہ آپ کو اللہ سے ملنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ سے ملاقات کے بغیر کوئی مسئلہ حل بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا کو اگر آپ راضی کر لیتے ہیں اور خدا کو راضی نہیں کر سکے تو آپ کا کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اور اگر آپ نے خدا کو راضی کر لیا اور ساری دنیا ناراض ہو جائے تو آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ آگے تشریف لے آئیے، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ بغیر اس کی رضا کے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے
اس کے رضا کے بغیر کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. چاہے آپ بڑے سے بڑا سورس لے کے چلے آئیے، اسے تو راضی کرنا ہو. اگر وہ راضی نہیں ہوا تو آپ کا کوئی سورس کام کرنے والا نہیں. بڑا کریم ہے وہ، ایسا کریم ہے کہ آج تک کائنات کوئی پیمانہ نہیں بنا سکی جو اس کے کرم کو تول سکے. اور ایسا رازق ہے جو پتھروں کے سینوں میں چھپے ہوئے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے. کائنات میں اگر وہ سب سے زیادہ کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ اس کے بندے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں. وہ اتنا بڑا ہو کر ہمیں اتنی عزت دے رہا ہے تو ہمیں چھوٹا ہو کے اسے کتنی عزت دینی چاہیے. وہ اتنا بڑا ہو کر بھی ہمیں عزت سے نواز رہا ہے. نظر صاحب آپ آگے آ جائیے، اس طرف آ جائیے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. اتنی عزت دے رہا ہے تو ہمیں اس عزت کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. جب اس نے کائنات کی ہر شے کو بنایا تو مسئلہ آیا کہ سب سے زیادہ مشرف، اشرف، عظمت والا کسے قرار دیا جائے. بھئی اتنی چیزیں تو اللہ نے پیدا کی، سب سے اشرف کون ہے؟ تو جب وہ سنگ بنیاد رکھ رہا تھا آدمیت کی تو ایسا نہیں کہ اس وقت اس کے پاس فرشتے موجود نہیں تھے. جبریل جیسا فرشتہ، میکائیل جیسا فرشتہ، اسرافیل جیسا فرشتہ، لیکن اس نے کسی بھی فرشتے پر نظر نہیں ڈالی. سب کو نظر انداز کر کے اپنے بندے کے سر پر اشرفیت کا تاج رکھ دیا. اپنے بندے کے سر پر اشرفیت کا تاج رکھ کے بتایا کہ آج کے بعد سے میرے بندے کو کبھی تم کسی فرشتے کے دروازے پہ نہیں دیکھو گے، بلکہ ہر فرشتے کو اس دروازے پہ کھڑا دیکھو گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ نے کسی پرابلم کے بارے میں کہا ہو کسی بندے سے اپنا یہ پرابلم تم جبریل کے پاس رکھو، میکائیل کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ. نہ، بندوں کو کبھی بھی کسی فرشتے کے دروازے پہ کھڑا نہیں کیا، بلکہ اگر اس کا الٹا دیکھے آپ تو فرشتوں کو اس نے لا کے بندے کے دروازے پہ کھڑا کر کے کبھی جھولا جھلوایا ہے تو کبھی چکیاں چلوائی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور کبھی بھی اس نے اپنے اس پیار، اپنی اس محبت، اپنی اس عنایت، اس عطا کی قیمت بھی نہیں مانگی. کسی بندے سے اس نے ابھی کوئی قیمت نہیں مانگی کبھی بھی کہ بھائی میں نے تمہیں یہ عطا کیا، تم اس کی قیمت دے دو. ہمیں بتائیے کبھی اللہ نے قیمت مانگی ہو؟ نہیں. وہ جانتا ہے کہ اس غریب کے پاس دینے کے لیے ہے کیا. ہم اس سے مانگے تو کیا مانگے، اس کے پاس دینے کے لیے ہے کیا. اس لیے کہ اس کی آنکھیں اس کی نہیں ہے، اس کی زبان اس کی نہیں ہے، اس کا سینہ اس کا نہیں ہے، اس کا دل اس کا نہیں ہے، اس کے ہاتھ اس کے نہیں ہے، اس کے پیر اس کے نہیں ہے. یعنی جو دیا ہے ہم نے دیا ہے، ہم اس سے کیا لیں. اور اگر وہ دے گا تو یہ کیا ہے، اس کا اپنا کیا ہے جو یہ دے گا. دیکھیں کبھی اس نے مانگا نہیں، کبھی بھی اس نے قیمت نہیں مانگی. جانتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ہماری تو اصل میں حقیقت کیا ہے، مختصر 2 لفظوں میں کہیں کہ جب تک سانسیں چل رہی انا للہ، رک گئی تو انا الیہ. جب تک سانسیں چل رہی ہیں انا للہ، بس اللہ کے لیے جی رہے. رک گئی انا الیہ، اس کی طرف پلٹ جائیں گے. اس نے کہا ہم کیا مانگے، کبھی قیمت نہیں مانگی. ایک چیز مانگی اپنے بندوں سے، ایک چیز کا ڈیمانڈ کیا اس نے. کہا دیکھو تمہارے ہاتھ تمہارے نہیں ہیں، تمہارے پیر تمہارے نہیں، تمہاری آنکھیں تمہاری نہیں ہیں، تمہارے کان تمہارے نہیں، زبان تمہاری نہیں، سینہ تمہارا نہیں، لیکن ان کے بیچ میں ایک چیز تمہاری ہے.
یہ اعضاء و جوارح جو ہیں ان کے درمیان میں ایک چیز تمہاری ہے. یہ پارٹس آف باڈی جو ہے اس کے اندر ایک چیز تمہاری ہے. وہ کیا ہے؟ اس پارٹس آف باڈی سے جو کیریکٹر ڈیولپ ہوگا اس کے مالک تم ہوگے. ان اعضاء و جوارح سے جو کردار نکلے گا اس کے مالک تم ہوگے. تو اتنا کرنا، جب کبھی ہم کوئی نعمت عطا کرے تو ایک شکر ادا کر دینا. ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. یعنی جب کوئی نعمت عطا کرے تو ایک شکر ادا کر دینا. دیکھیں کتنی آسان سی چیز ہے لفظ شکر. شکرن للہ، خالی اتنا کہہ دینا بس. اور سنو، ہماری محبت کا یہ عالم ہے کہ تمہارے اس شکر کو بھی ہم ضائع جانے نہیں دیں گے. ہم اس کی بھی قیمت عطا کریں گے. تم جیسے جیسے شکر ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. بڑا کریم ہے وہ. کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا. اسی لیے اس نے اعلان کر دیا مایوسی کفر ہے. جی، ہم اپنے بندوں کو مایوس دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اب وہی بندہ مایوس ہوتا ہے جو اپنے کردار سے مایوس ہو چکا ہے. اگر کردار زندہ ہے تو کبھی بندہ مایوس نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جی، اگر کردار زندہ ہے وہ سمجھا کریں. بڑا پیار، دیکھیں بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ کیفا تکفرون باللہ، تم اللہ سے کیسے انکار کرتے. یہ درد ہے، پیار ہے. بات کون کر رہا ہے؟ کہ اگر جس کے لہجے میں سختی آ جائے تو کائنات برداشت نہیں کر سکے. لیکن اس نے اپنے لہجے میں سختی نہیں اختیار کی ہے، لہجے میں نرمی اختیار کی ہے کہ تم اللہ سے انکار کر رہے ہو. تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم مردہ تھے. تم ہو کیا؟ سوائے اس کے کہ ایک موت تھے، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں تھی تمہاری. ہم نے تمہیں زندگی دی، پھر ہم تمہیں مار ڈالیں گے. یہ مت سمجھنا کہ مر گئے اور کام ختم ہو گیا. نہیں، کبھی یہ تصور نہ کرنا. مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے. پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے، پھر تم اس کی طرف پلٹ جاؤ گے. کس کی طرف؟ آپ سوچیے. اللہ کی طرف. بھئی اللہ کی طرف تو سب کو پلٹ کے جانا ہے. جو گنہگار ہے وہ بھی اللہ کی طرف پلٹ کے جائے گا، جو کافر ہے وہ بھی اللہ کی طرف پلٹ کے جائے گا، جو مشرک ہے وہ بھی اللہ کی طرف. تو اگر پلٹ کے جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیے وہاں پلٹنے سے مراد یہاں ضرور اللہ ہے، لیکن پلٹ کر دو جگہ میں سے صرف ایک ہی جگہ جائے گا، یا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. پلٹ کر یا تو وہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا وہ جہنم کی طرف، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سوال نہیں ہوتا ہے ذہن میں پیدا کہ بھئی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، پتہ نہیں جنت ملے گی یا جہنم ملے گا. اللہ بہتر جانتا ہے بابو. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں ہم کو مرنے کے بعد کیا ہوگا. سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے میری نظر میں. سب سے بڑا جھوٹا وہ شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم مرنے کے بعد کیا ہوگا. میرا کہنا یہ کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. جی، ہر آدمی جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. اگر کوئی کہتا مجھے نہیں معلوم تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. میں مثال دے دوں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. کیا نہیں پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ اللہ انجان میں کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتا. جو کرنے جا رہا وہ جانتا ہے کہ ہم اس کے لائق ہیں تب وہ کرتا ہے. میں مثال دے دوں آپ کو. اکثر اپنی مجلسوں میں جب موت کے سلسلے میں مجلسیں پڑھتا ہوں تو یہ مثال ضرور دیتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر سے چلے کہ صاحب ہمیں مجلس میں جانا ہے سرکار حسینی میں، آپ یقین مانیے آپ پہنچے کہاں جب آپ نیت کر کے چلے تھے؟ سرکار حسینی میں پہنچ گئے نا، اس عزا خانے میں پہنچ گئے نا آپ. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ کسی شراب خانے میں کیوں نہیں پہنچے؟ یہاں کیسے چلے آئے؟ تو آپ میرا چہرہ دیکھیں کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا.
آپ یہ بتائیے آپ کسی جوا خانے میں کیوں نہیں پہنچ گئے؟ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ کسی جوئے کے اڈے پہ پہنچ جاتے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے، جب ہم نے اس راستے کا انتخاب ہی نہیں کیا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کو اس راستے کا انتخاب کیا ہے اور اس کی منزل کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم عمل کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے ہمیں کہاں نتیجہ کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ساری زندگی جینے والا یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ حرام کاری میں جی رہا ہے یا حلال کاری میں، وہ جانتا نہیں کہ محبت اہل بیت میں جی رہا ہے یا دشمن اہل بیت کے ساتھ جی رہا ہے، وہ نہیں جا رہا ہے کہ جانتا کہ بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے یا دیندار کی۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد۔ ہر آدمی جانتا ہے، یہ نہیں کوئی کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، جی ہر آدمی جانتا ہے۔ اور جو شخص کہے کہ صاحب میں نکلا گھر سے مجھے نہیں معلوم ہم کہاں جا رہے ہیں، میں گھر سے ضرور نکلتا ہوں لیکن پتہ نہیں میں کہاں کسی نالے میں گر جاؤں گا، کہاں گر جائیں گے، پتہ نہیں کہاں جائیں گے، تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں، اس کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ہاں جسے یہی نہیں معلوم کہ وہ نکلے گا تو کہاں جائے گا، اس کا مطلب وہ پاگل ہے۔ اور پاگلوں کا حساب کتاب، اب اللہ میاں کسی پاگل کو کیا سزا دے گا؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور صاحب عقل ہے تو جانتا ہے، جی صاحب عقل اگر صرف اپنے عقل کا استعمال کر لے۔ بات آئی تو ایک جملہ کہہ دوں آپ کے حوالے کرتا جاؤں اس جملے کو کہ دیکھیے صاحب عقل تھا حر، ایک شب میں اس نے عقل کا استعمال کیا، راستے کا پتہ چل گیا میں کہاں جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جی اسے معلوم ہے، اسی لیے حر نے اس بات کی میں نے کہا نہیں کہ ہر مرنے والا جانتا ہے مرنے سے پہلے وہ کہاں جا رہا ہے، اسی لیے حر نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں۔ بھائی دیکھو دو راستے دکھائی دے رہے ہیں مجھے، یہ حر کا جملہ بتا رہا ہے کہ ہر آدمی کنفرم ہے اپنے راستے سے کہ اس طرف جہنم اس طرف جنت ہے۔ بھائی ہم کیا کریں بتاؤ؟ اگر ادھر چلتے ہیں ادھر عیش ہے، آرام ہے، دنیا داری ہے، پیسے ہیں، اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے، پیاس ہے اور بھوک ہے، لیکن جنت ہے، حق ہے۔ حضور بھوک کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جانا بہت آسان ہے، عیش پہ رہتا ہوا انسان بھوک کو گلے لگا لے وہ حر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد۔ جی حر ہوتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ جن کی برسی ہے جناب توقیر جائسی صاحب، ان کے بڑے تعلقات مجھ سے تھے، ہمارے یہاں جشن مولود کعبہ میں ہر سال وہ تقریباً ریگولر کلکتہ آیا کرتے، سب چھوڑ چھاڑ کے حضرت جناب آپ کے یہاں تو جائیں گے۔ بڑے مطلب مخلص، اس شخص کے لیے مجھے کبھی سوچنا نہیں پڑا، کبھی وہ شخص کہیں گیا کسی پر بوجھ نہیں بنتا تھا، جی لیکن ایسا مداح تھا اللہ اکبر کہ جس کی مدح کرتا تھا آج میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسی کے پاس بس میں بیٹھا ہوا ہے وہ، اس لیے کہ ہر آدمی جس کی چاہت رکھتا ہے خدا اس چاہت کو پوری کرتا ہے، بشرطے کہ اس کی چاہت جائز ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جی ایسے ایسے اشعار کہہ دیے یقین مانیے جس کا کوئی جواب نہیں، زندگی کاٹ دی مرحوم نے، زندگی کاٹ دی اشعار میں، نہ جانے انہیں قصیدہ خوانی میں اور نہ جانے مداحی میں انہیں کیسا لطف اور کہاں سے لیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہاں سے تو نہیں لیا کہ جب تاریخ نے لکھا کہ ایک علی ضعیفی کے عالم میں، دیکھیے شاعر ہوتا کیا ہے، شاعر مزاج پہچانتا ہے اور کہتا ہے تو حق کی بات کہتا ہے، بشرطے کہ شاعر حق پرست ہو۔ اگر حق پرست شاعر ہے تو اسے حق دکھائی دے، چاہے وہ دشمنوں میں بیٹھتا ہو لیکن کہے گا وہ حق کی۔ جی تاریخ نے لکھا کہ آج کل یہی زمانہ چل رہا ہے، حج کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اب حج شروع ہونے والا ہے، لوگ جوک در جوک حجوں پہ جا رہے ہیں حج کے لیے۔ ایک
اسی زمانے میں حشام ابن عبد الملک حج کے لیے آیا۔ کون ہے؟ شام کا بادشاہ حشام، ایک کنگ، ایک بادشاہ۔ اس کی شان کیا ہوگی آپ سوچئے، چاروں طرف اس کے لوگ ہیں، محافظ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن کعبے پہ اتنی بھیڑ تھی کہ تاریخ نے لکھا کہ اس کی طاقت رہی کہ اس مجمع کو ہٹا لے، یا اس کے ساتھیوں کی طاقت رہی تھی۔ آخر میں ہار کر پیچھے ہٹ گیا، اس مجمع میں جا نہیں سکا۔ اسی کے دربار کا فرزدق شاعر اس کے ساتھ ہے، وہ قریب میں کھڑا ہے۔ اچانک دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، ضعیف ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوا ہے اور کعبے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا ہے اس بوڑھے کو دیکھ کر کعبہ راستہ دیتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ مجمع ہے جو چھٹتا چلا جا رہا ہے، اور اس بوڑھے کو کوئی زحمت نہیں ہوئی، جو دیکھتا ہے وہ راستہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ حجر اسود کی طرف بڑھا تو ایسا لگتا تھا حجر اسود لپک کے اس کی طرف آیا ہو۔ تو جب اس نے دیکھا تو ایک مرتبہ پہچانتا تو تھا، لیکن جل کر پوچھا یہ کون ہے؟ تو وہیں شاعر فرزدق نامی شاعر کھڑا تھا۔ جیسے ہی کہا اس نے کہ یہ کون ہے، تو فرزدق نے کہا ھذا الذی تعرفہ البطحاء رفتہ، یہ وہ ہے جس کو بطحا کی سرزمینیں جس کی رفتوں کو پہچانتی ہیں۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ ہلا اور حرم کی دیواریں جیسے سلام کرتی، یہ وہ شخص ہے۔ یعنی جب اس نے یہ دیکھا کہ اتنا اچھا شعر اس آدمی کے لیے، تو فرزدق کو قید میں ڈلوا دیا کہ اتنا اچھا شعر تو کبھی تم نے ہمارے لیے نہیں کہا، ہمارے شاعر ہو اور اس کے لیے کہہ رہے ہو۔ تو شاعر نے بتایا جو حق پرست ہوتے ہیں ان پہ حق کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توقیر جائسی انہی شاعروں میں سے ایک شاعر تھے، یقین مانیے۔ سادگی پسند، دکھاوا نام کی جس شخص میں نہیں دیکھی میں نے، گوشہ نشینی۔ اور دیانت الدولہ کی کربلا میں جب میرا خمسہ ہوتا تھا تو وہ اس دن پڑھتے تھے جب ہمیں وہ خاص طور سے، اور اگر کلکتے میں یہاں کہیں پڑھنا ہوتا تھا درگاہ میں تو کہتے تھے مولانا اطہر عباس صاحب کس دن پڑھیں گے اسی دن میری پیشکاری ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کا خلوص تھا، خداوند عالم ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے۔ میں کیا کہوں گا، وہ عطا کر چکا ہے انہیں، کیونکہ ہر آدمی، میں نے کہا نا کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ بڑا کریم ہے وہ پروردگار عالم، اور اللہ تو دیتا ہی دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں شعرائے کرام کو، مداح اہل بیت کو خود اہل بیت نے اپنے ہاتھوں سے عنایت کیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، جب اہل بیت اپنے ہاتھوں سے دنیا میں عطا کر رہے تھے، تو جب یہ ان کے پاس آخرت میں پہنچے گا تو کیا ان کے دونوں ہاتھ کھلے نہیں ہوں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑا کریم ہے۔ اس نے کہا کہ تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی، پھر اب تمہیں مار ڈالیں گے۔ جی یہ میں سمجھی کہ زندگی مل گئی تو آپ سب کچھ ہو گئے ہیں اور آپ کو مرنا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا پھر ماریں گے ہم تمہیں، بشرطے کہ مرنے سے پہلے تیاری تو کر لے۔ جی بہترین انسان وہ ہے، یقین مانیے، بہترین انسان وہ ہے جو جیتا ہے تو دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اپنے لیے تو ایک جانور بھی جی لیتا ہے، انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے، اور جن کے اندر ذکر خدا سے جن کا دل مل جاتا ہے نا، ان کے دلوں کو اطمینان بھی ملتا ہے ذکر خدا سے۔ جیسا کہ قرآن کہہ رہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ جی اس بات پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک صاحب کہنے لگے، بڑے پیسے والے تھے، دولت اللہ نے عنایت کی تھی اس کو، بہت زیادہ پیسہ۔ کہنے لگے ایک دن مجھے بڑی بے چینی ہوئی، دل میں اطمینان نہیں ہو رہا تھا، اتنی بے چینی بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ میں ٹہلنے لگا۔ کہا پھر بھی میرا دل جو ہے سکون حاصل نہیں کر پا رہا تھا کہ میں باہر نکل آیا۔ کہا ٹہلتے ٹہلتے میں نے محلے کی مسجد میں سوچا کہ چلو اس وقت نماز کا وقت تو نہیں، وہاں تھوڑی دیر جا کے بیٹھ جاؤں، شاید سکون ملے وہاں۔ کہ میں اندر داخل ہوا بہت توجہ کے ساتھ،
جب میں اندر داخل ہوا مسجد کے تو دیکھا مسجد میں کوئی نہیں، ایک شخص ہے جو اکیلا مصلی پہ بیٹھ کے خدا سے گڑ گڑا رہا ہے کہ میرے اللہ آج میں نے اس قرض دار کو وعدہ کیا ہے، آج تاریخ دے دی ہے، اور اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں میرے اللہ، میں آج شرمندہ ہوں، اگر وہ میرے دروازے پر آ گیا تو میں اسے جواب کیا دوں گا؟ کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا مانگ رہا ہے خدا سے۔ میرے اللہ تو عزت کا رکھوالا ہے، تو کبھی کسی کو بے عزت نہیں ہونے دیتا ہے، تو صاحب عزت ہے، تو عزت کا محافظ ہے، کہتا ہے اور روتا ہے۔ اس شخص نے یہ بات سن لی، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا کتنے کا قرض ہے؟ یہ کہتا ہے میں نے پوچھا اس سے کتنے کا قرض ہے؟ کہا اتنے ہزار کا قرض ہے۔ کہا اسے میں نے فوراً گنا پیسہ اور اس کے حوالے کر دیا۔ حوالے کر کے ہم نے اس سے کہا، وہ کہتا کہ جاؤ، اور اس کا کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے پیسہ حوالے کیا میرے دل کو سکون مل گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے سکون مل گیا، بہت جملہ سنیے، سکون مل گیا۔ تو میں نے ایک کارڈ نکالا، اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کے اسے دیا۔ میں نے کہا بھیا ایسا ہے کہ جب کبھی پریشان حال ہونا تو میرے آفس میں آ جانا۔ تو وہ شخص جو گڑ گڑا رہا تھا اس نے کارڈ کو اٹھا کے پھینک دیا۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم، مجھے کارڈ دے رہے ہو؟ کہا لے لو، کبھی ضرورت پڑ گئی، پھر کبھی پریشانی ہوگی تو میرے آفس میں آ جانا۔ کہا نہیں، میں تیرا کارڈ لے کے اس ایڈریس والے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے اس کا کارڈ میرے پاس موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد۔ میرے پاس اس کا کارڈ موجود ہے جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، اسے معلوم ہے دینے والوں کا پتہ، وہ ٹھیک بھیج دیتا ہے، میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تیرا کارڈ لے کے، مجھے اسی سے امید ہے اور اسی کے کارڈ کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اسی کا پتہ میں جانتا ہوں۔ تو عزیزو، انسان ہم اور آپ ہوتے فوراً کارڈ رکھ لیتے لیمینیشن کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے آج بڑی نعمت دی، ایک آدمی بھی دے دیا، کارڈ بھی دے دیا۔ دیکھیے یہ ہے، اللہ کہتا ہے ایمان تو رکھو تم، ہم دینے والے ہیں، تم مجھ پر بھروسہ تو رکھو، تم تو مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے اور کہتے ہو کہ صاحب ہم مانگنے آئے۔ اسی لیے دعائیں قبول ہونے کی ضمانت میں ایک ضمانت یہ بھی رکھی گئی ہے، ایک شرط یہ رکھی گئی ہے کہ جب تم امام باڑے یا عزا خانے میں دعا مانگنے آؤ تو اس یقین کے ساتھ آؤ کہ یہ مجھے دیں گے، جی اس یقین کے ساتھ آؤ کہ یہ مجھے دیں گے۔ یہ صرف نہیں آؤ کہ میں نے مانگا ہے، یقین نہیں ہے لیکن آپ نے مانگا، یہ مانگنا نہیں، بلکہ ہم آئے ہیں تو آپ سے لیں گے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد۔ تو بڑا کریم ہے، کہا ہم تو مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی، پھر ہم تمہیں مار ڈالیں گے، پھر تم اس کی طرح پلٹ جاؤ گے۔ جی مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، سب پتہ ہے ہمیں۔ رات کی تاریکیوں میں ہم کیا کرتے ہمیں معلوم ہے، جناب سے ملتے ہیں کیسے یہ ہمیں معلوم ہے، ہٹ جاتے ہیں تو کیسے ہوتے یہ بھی ہمیں معلوم ہے، سامنے ہم کیسے یہ بھی ہم جانتے ہیں، پیچھے ہم کیسے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ جب آپ سب جانتے تو آپ کو سزا بھی سب معلوم ہے کہ کس کی کیا سزا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ کو پتہ ہے جی، لشکر چلنے کے لیے سینکڑوں کے تعداد میں چلا تھا، کربلا 72 نہیں چلا تھا جی، راستے سے چھٹتے چلے گئے۔ حمایت کا اعلان اور ہے، حمایت کر دینا اور ہے، اعلان حمایت اور ہوتا ہے، حمایت میں شریک ہو جانا اور چیز ہوتی ہے۔ کربلا پہنچے تو 72 وہ نگینے تھے جس کے حالات، جن کے قدم میں لغزش نہیں ڈال سکے، یہ وہ تھے کربلا میں جی۔ تو بڑا کریم ہے وہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا، بہت سے لوگ ہیں جو موت پر یقین نہیں رکھتے، مطلب مرنے کے بعد زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، مر گئے مٹی میں دفن ہو گئے، ہڈیاں بھی سوکھ گئیں، مٹی ہو گئی، پتہ نہیں یہ کیسے زندہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں بھی ہیں، اما دادا کی قبر جا کے دیکھے کچھ بھی نہیں بچا اس میں، اب یہ دادا زندہ کیسے ہوں گے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ سنیے، میرے چچا کو سمندر کی ایک مچھلی نے کھا لیا، پھر وہ مچھلی پکڑی گئی، اس مچھلی کو پھر بڑے چچا نے کھا لیا، اب بتائیے وہ زندہ کیسے ہوگا، مچھلی کو بھی کھا لیا۔ تصورات دیکھیے، وجہ کیا ہے؟
اس لیے کہ ہم عقائد سے دور ہو گئے، علم کی دنیا سے۔ صرف واہ واہ کرنے کا نام علم نہیں ہے، معرفت الہی کو حاصل کرنے کا نام علم ہے۔ صرف واہ واہ کرنے کا نام علم نہیں ہے، معرفت اہل بیت کو حاصل کرنے کا نام علم ہے۔ صرف اس بات پہ کہ ہم نے بہت شور مچایا اور چلے گئے، صاحب مجلس کیسی ہوئی؟ کہا بہت اچھی تھی۔ کہا کیسے پتہ چلا اچھی تھی؟ کہا دیکھا کتنے نعرے لگ رہے تھے۔ کیسے اچھی تھی؟ کیا پڑھا مولانا؟ کہا نہیں بہت نعرے لگے، اس سے پتہ چل رہا مجلس بہت اچھی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شور اور ہنگامے کا نام معرفت سمجھتے ہیں، لیکن اہل بیت کیا معرفت، اگر معرفت حاصل نہیں ہوئی تو بیکار ہے، اگر معرفت الہی حاصل نہیں ہوئی تو بیکار ہے۔ کہا صاحب مر گئے، ایک صاحب لے گئے ہاتھ پکڑ کے، کمیونسٹ تھے میرا، کہنے لگے دیکھیے صاحب قبر کے اندر میں یہ لوگ ایسے ہی مریں گے، دنیا میں دیکھیں جنگلوں میں درخت ہوتے ہیں، اگتے ہیں، گر جاتے ہیں، پرانے پھر نکال آتے ہیں، اس طرح دنیا چلتی رہے گی، کہاں انسان کیسا حساب کتاب۔ اب وہ شخص جو بیچارہ ممبر اور مدرسوں سے دور ہے وہ یہ یقین کر لے گا، لیکن جو ممبروں کے قریب ہے وہ کبھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس معرفت ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتا دوں دوبارہ زندہ کیسے ہوگا۔ اچھا پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ علمی باتیں کرتے تھے، اب تو موضوع دیتے کہ حضور ذرا سائنس اور اسلام پڑھیے، موضوع دیتے ہیں کہ حضور سائنس اور اسلام۔ ارے سائنس اور اسلام کا مقابلہ کیا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے کہ ہم سائنس کو اسلام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کریں اور صاحب موازنہ کریں، اس کو کمپیئر کریں کہ صاحب اسلام کیا کہہ رہا؟ اور بس مختصر یہ ہے کہ سائنس اور اسلام میں اتنا فرق ہے کہ سائنس نے آج جو بات کہی کل وہ بدل سکتا ہے، جی ہے نا۔ پہلے لوگ سائنس کا تجربہ تھا کہ صاحب وہ سورج گھومتا ہے، زمین کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، بعد والے سائنسدان نے آ کے کہا نہیں صاحب زمین چکر لگاتی ہے۔ تیسرا سائنسدان آیا، ان دونوں کو باطل کر دیا، اس نے کہا صاحب نہیں ایسا نہیں ہے، سورج اپنی جگہ پہ گردش کر رہا ہے، زمین اپنی، ہر چیز اپنے اپنی جگہ پہ گردش کر رہی ہے۔ تو سائنس کہتے کسے؟ جو کہہ کر بدل جائے وہ سائنس، اور جو کہہ کر قیامت تک باقی رہے وہ ہے اسلام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سائنس جو اپنی باتوں پہ قیامت تک باقی رہے اسے کہتے ہیں اسلام۔ آپ کو دونوں مثالیں میں دے دوں گا، مردہ کیسے زندہ ہوگا۔ جی پہلی مثال آپ سائنس سے لے لیجئے کہ مردہ زندہ ہوگا۔ آپ کسی سائنسداں کو بلائیے، بلا کے 1 کلو دودھ کو سامنے رکھ کر کہیے کہ بھائی اس کے اندر گھی موجود ہے، کہے گا ہاں ہے صاحب، کریم ہے اس کے اندر۔ کہا ذرا ہمیں بتا دیجئے کہاں ہے؟ نہیں بتا سکتا نا، ہے اس کا یقین ہے، کہاں ہے اس کا پتہ نہیں۔ ویسے ہی جیسے کہ مردے کو آپ نے قبر میں دفن کیا تھا، 100 سال کے بعد مردہ اس میں ہے، اس کا یقین ہے، لیکن کہاں گیا نہیں پتا، اتنے اس کے ذرات کے ساتھ وہ مل چکا ہے، مٹی ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں، لیکن یقین اس بات کا کیونکہ آپ نے ڈالا تھا اس میں۔ ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کہا بھائی بتاؤ، کوئی ایسا خوردبین استعمال کرو، کوئی ایسا دوربین لے کے آؤ، ہمیں بتا دو کہ اس سائیڈ میں گھی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سائیڈ میں، کہہ رہے نہیں صاحب یہ کوئی دیکھیں یہ مکس اپ ہے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کا ایک طریقہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل مشینیں آتی ہیں، دودھ میں وہ مشین ڈالی، اس کا بٹن دبایا، سارا کریم باہر نکل آیا۔ وہ کرتا کیا ہے مشین؟ کرتی کیا ہے؟ دودھ کو جھٹکے دیتی ہے، جیسے جیسے اس میں جھٹکے ہوئے ویسے کریم باہر آ گئی۔ دوسری طرف آپ دیکھیے، صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، میری مثال کو ذہن میں رکھیے گا۔ جب میں نے کہا اس کے اندر گھی ہے تو وہیں پر ایک دیہاتی بیٹھا تھا، اس نے کہا مولانا میں بتاؤں گا کہاں ہے۔ ہم نے کہا بتائیے کیسے ہے۔ وہ گیا، اس نے پورے پروسیجر کے ساتھ دودھ کو لیا، لے کے ابالا، ابالنے کے بعد پکایا، پکا کے وہ کیا جو کچھ کرنا تھا، اور لے کر میرے پاس آیا۔ کہا اب دیکھیے میں گھی کہاں بتاتا ہوں میں۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس کے اندر وہ ڈالا اور ڈال کے متھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ متھتا جاتا تھا گھی اچھل اچھل کے باہر آتے تھے۔
آپ سمجھ گئے؟ تو اس نے کیا کیا اس دودھ کے ساتھ؟ جھٹکے تو دیے نا۔ جب ہم اور آپ جھٹکے دے کر دودھ سے کریم نکال سکتے ہیں تو قرآن آواز دے رہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جب زمین کو جھٹکے دیے جائیں گے زمین خزانے نکال کر پھینک دے گی، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جب زمین کو جھٹکے دیے جائیں گے زمین اپنے خزانے نکال کر پھینک دے گی۔ قبل اس کے کہ وہ جھٹکے ہوں ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل۔ ہم زندہ ہیں قبل اس کے کہ موت ہمارے قریب آئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سارے ائمہ کے اقوال دیکھیے، سب نے زندگی سنوارنے کے لیے اقوال کہے ہیں۔ اگر آپ واقعی امام کے ماننے والے ہیں تو امام کے اقوال پر کیوں نہیں عمل ہوتا ہے؟ امام اچھے لگتے ہیں تو امام کی باتیں بھی اچھی لگنی چاہیے۔ اگر امام کو ہم اپنائے ہیں تو امام کی باتوں کو بھی اپنائیں گے۔ اگر ہم نے امام کو اپنایا تو امام کے کردار کو بھی اپنائیں گے۔ کبھی ہم پلٹ کر تو دیکھیں ہمارا امام ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ہمارا امام ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ہم امام سے کیا چاہتے ہو تو چھوڑی، اتنا چاہتے ہیں کہ بہرحال فرصت نہیں وہ ہماری چاہت کو سنے، اتنا ہے میرے پاس۔ جی میں اکثر مجلسوں میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ 15 شعبان ابھی گزری، رمضان سے پہلے عریضے ڈالے ہوں گے، ہر آدمی نے سینکڑوں فرمائش کر ڈالی ہوگی اپنے امام سے، مولا یہ چاہیے، مولا یہ چاہیے۔ عریضے میں ہوتا کیا؟ اب آج لکھ دو، عریضہ لکھ رہے میرا یہ بھی لکھ دینا، تو وہی میری طرف سے یہ لکھ دینا۔ کسی نے یہ نہیں لکھا ہوگا مولا آپ کو کیا چاہیے؟ ہم بھی تو مجاہد ہیں، ہم بھی تو آپ کے سپاہی ہیں، مولا آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ جی بڑا قریب ہے وہ۔ ہم اس دنیا میں آئے اور اسی دنیا میں اب کیسے زندہ کیا جائے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا۔ تو میں نے کہا نا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جب زمین کو جھٹکے دیے جائیں گے زمین خزانے نکال کر پھینک دے گی۔ جی چاہ اپنے مولا سے بولے مولا کوئی سیمپل تو دکھا دیجئے، ہم جیسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جھٹکے۔ تو تاریخ نے لکھا کہ ایک عورت آئی اور روتی ہوئی اب مولا کائنات کے پاس، کہا مولا میں صاحب اولاد تھی، ایک ہی بیٹا تھا میرا، وہ مر گیا ہے، میرے پاس کوئی نہیں۔ مولا نے کہا وہ مر چکا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کہا مولا مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ چاہیں تو خدا آپ کی مرضی سے اسے زندگی دے سکتا ہے۔ جب بہت گڑ گڑائی تو مولا نے کہا چلو کہاں دفن کیا ہے؟ مولا کے ساتھ ساتھ وہ بڑھیا آئی۔ جب وہ قبر کے پاس مولا پہنچے تو ایک مرتبہ مولا نے ٹھوکر ماری، جیسے ہی ٹھوکر ماری وہ مردہ کھڑا ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیے ہلکا سا جھٹکا دیا، اگر کہیں کس کے دیتے تو پورا قبرستان زندہ ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ جی یہ ہمارے مولا کے فضائل ہیں۔ موت حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ جی زندگی حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ تو موت اور حیات ان کے قدموں کے قریب ہے، یہ جب چاہے ٹھوکروں میں زندگی دیں، ٹھوکروں میں مار دیں۔ جی ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں۔ جی اور یہی نہیں، بات آئی تو ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ جو ہمارے پاس زندگی ہے نا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا، کیونکہ موت کا ایک ایسا موضوع ہے، میں نے کہا آج مجلس ہے موت کے سلسلے کی تو لہذا موضوع بھی موت ہی ہونا چاہیے۔ مرنے والا اس دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم قبل اس کے کہ موت تمہارے قریب آئے تم موت کا انتخاب کرو، کیسی موت مرنا چاہتے ہو۔ یہ مولا کا یہ جملہ ہے، یہ تم پر ہے کہ تم حق کی موت مرنا چاہتے ہو یا ناحق مرنا چاہتے ہو، یہ تم انتخاب کرو۔ اگر انتخاب میں دیر کرتے ہو تو سمجھ لو کہ موت تمہیں منتخب کر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور ساتھ ساتھ 14 معصومین، ہے نا؟
نبی کے بعد 13 معصوم. کس لیے؟ تاکہ وہ حق اور باطل سمجھا سکے. حق اور باطل کی تمیز دلا سکے دونوں کو. ساری بات کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اب تمہیں اختیار ہے. جو سچ تھا وہ بھی بتایا، جو غلط تھا وہ بھی بتایا، جو راستہ جنت کو جاتا وہ بھی بتایا، جو راستہ جہنم کی طرف جاتا وہ بھی بتایا. اب اس کے بعد ہم تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے، تمہیں جیسے جینا جیو. بس یاد رکھنا 2 چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں دی ہیں، بہت توجہ کے ساتھ. جیسے جینا چاہو جیو، ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے. 2 چیزیں اختیار میں نہیں دی. ایک بھیجیں گے تو جانا پڑے گا، بلائیں گے تو بھیجے. یہ 2 اختیار تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے. تم لاکھ کوشش کرو، یہ تمہیں میں نے نہیں دیا. بھیجیں گے تو آپ دیکھیے صاحب بھیجا تو صاحب زلزلہ بھی آ رہا تھا، تبھی ولادتیں ہوئی بچوں کی. یہ نہیں کہ میرے اللہ 2 منٹ رک جا زلزلہ آیا ہوا ہے، نہیں. جائیے، بھیج دیا، جانا ہے. بلائیں گے تو آنا پڑے گا. بلا لیا تو معلوم ہے اوپر ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے لوگ، نیچے پھول لے کے کھڑے ہیں. وقت آ گیا، بلا لیا، اوپر ہی سے چلے. آپ پالنے والے تھوڑا ہاتھ تو پہن لینے تھے، نیچے سب کھڑے ہیں. کہ جی نہیں، اوپر ہی اوپر آ جائیے. بھیجیں گے تو جانا پڑے گا، بلائیں گے تو آنا پڑے گا. اب آپ کو میں مثال دے دوں، 2 روز زندگیاں سامنے آپ کے ہیں. فرعون خدا بن کے جی رہا تھا، ہے نا. فرعون خدا بن کے جی رہا تھا، لیکن جب بلایا تو دریائے نیل پار کرنے نہیں دیا. خدا بن کے جی رہا تھا. میرے اللہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. آپ بتائیے اللہ نے کبھی ڈسٹرب کیا ہے فرعون کو اس کی خدائی میں؟ نہیں. جناب موسیٰ نے بلکہ اپلیکیشن بھی دی کہ پالنے والے ایک وقت کی روٹی بند کر دے، دماغ ٹھکانے لگ جائے گا. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ اگر وہ اپنی بندگی کو بھول گیا ہے تو کیا میں اپنی ربوبیت کو بھول جاؤں؟ ایک جملہ میں آپ کے حوالے کروں، مولا کے چاہنے والا یہ مجمع ہے. ایک جملہ، بہت سے لوگ یہ کہتے کہ صاحب فلاں کو برا نہ کہیے، فلاں کو برا نہ کہیے، فلاں کو نہ کہیے. کیوں صاحب؟ کہ مولا کائنات ان کی مدد کیا کرتے تھے. مدد کر دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ مولا اسے سپورٹ کرتے تھے. اس لیے کہ فرعون کو روٹی دینا اس بات کی دلیل نہیں تھی خدا اس کی خدائی کو پسند کرتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے وہ اس کا الہی مزاج ہے. تو میرا مولا بھی الہی مزاج رکھتا تھا. اگر دنیا بھول گئی تھی کہ وہ کیا ہے، یہ کیسے بھول جاتے؟ مشکل کشا ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بلایا تو دریائے نیل پار کرنے نہیں دیا. دریائے نیل پار کرنے نہیں دیا. میرے اللہ تھوڑا سا رک جائے، دریائے نیل پار کر کے مر جائے. کہا نہیں، میں چاہوں تو ایسا ہو سکتا ہے، مگر میں نے بلا لیا ہے. اگر میں اسے اجازت دے دوں ادھر مرے تو لوگ کہیں گے فرعون مر گیا، لیکن جب میں اسے یہاں ماروں گا تو لوگ کہیں گے ڈوب مرا. مرنا اور ہے، ڈوب مرنا اور ہے. صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد. یعنی اللہ نے بتایا کہ اتنا بڑا خدا کیسی ذلیل موت دے رہا ہوں، ڈوب مرا. اور دوسری طرف جناب سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے. حضرت سلیمان، اللہ اکبر، کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ دولت، ثروت، اقتدار، حکومت، جنوں پہ قبضہ، پرندوں پہ قبضہ، بادلوں پہ قبضہ. تخت ہے کہ ہوا میں اڑتا تھا، اشارے پہ چلتا تھا. لیکن جب اس کو بھی اللہ نے بلایا تو اتنی مہلت نہیں دی. اچانک کیا دیکھا؟ لشکر گزر رہا، جناب سلیمان اصل ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہیں. اچانک ایک شخص کو دیکھا سامنے کھڑا ہو گیا. آپ نے کہا آپ اندر کیسے آئے؟ آپ کو نہیں معلوم میرے یہاں بغیر میری اجازت کے پرندہ پر نہیں مارتا؟ آپ کو پتا ہے آپ یہاں کیسے چلے آئے؟ تو اس نے کہا کہ سنیے، اس نے بھی آئیڈینٹی کارڈ نکال کے دکھایا. کہ حضور مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں ملک الموت ہوں. کیا؟ میں ملک الموت ہوں، مجھے اجازت کی ضرورت نہیں، میں جب جاؤں جہاں چلا جاؤں. بھائی اتنا سننا تھا کہ اب یہ ٹھنڈے ہو گئے.
اب یہ کہتے اس سے کہ اجازت ہے بیٹھ جاؤں، کہا نہیں کھڑے رہیے، کہا دھوپ سے سائے میں چلا جاؤں، کہا نہیں یہیں کھڑے رہیے۔ شاید یہ اکڑنا فرشتے کا اللہ کو اچھا نہیں لگا، اللہ نے کہا تو اکڑ رہا، جہاں چاہوں چلا جاؤں، تو میں تیرے غرور کو توڑوں گا، مدینے میں ایک گھر بناؤں گا، وہاں ایک بی بی رہ رہی ہوگی، تو باہر سے گڑ گڑائے گا، اندر سے اجازت۔ صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد۔ تو باہر سے گڑ گڑا رہا ہوگا، اندر سے اجازت نہیں ملے گی۔ سلام ہو زہرا کے اس در کو جہاں فرشتہ بھی آ کے گڑ گڑاتا ہے، سلام اس بی بی کو، اس کی عظمتوں کو سلام، کہ جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ فرشتہ بھی عظیم۔ قبل اس کے کہ میں مصائب کی طرف رخ کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر جناب سید توقیر حیدر نقوی مرحوم ابن سید امیر الحسن نقوی صاحب کی روح کو احسار فرمائیں۔ لفظ سورہ فاتحہ آیا تو ایک بات آپ لوگوں کے ذہن میں رہنا چاہیے، ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں، پھر بھی میں اپنے بچوں کے لیے کوئی بات پڑھتا ہوں تو آپ صاحبان علم ہیں، میری بھی بات مراد آپ نہیں ہوتے، میرے وہ بچے، وہ ینگرز، وہ نوجوان جو جوانی کی سرحدوں پہ قدم رکھ رہے وہ مراد ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب کبھی سنیے کہ کسی نے سورہ فاتحہ کے التماس کی، کبھی بھی نگلیکٹ کر کے، نظر انداز کر کے اس فاتحہ کو مت کریے، اس لیے کہ یہی وہ سرمایہ ہے جو آپ اس کو بھیج رہے ہیں۔ جو لوگ یہاں سورہ فاتحہ آج بھیج رہے ہیں نا، یقین مانیے اس کے مرنے کے بعد فرشتے اس پر فاتحہ پڑھیں گے کہ یہ نیک بندہ تھا جو دوسروں کے لیے فاتحہ پڑھا کرتا تھا۔ جی یہی وجہ ہے کہ فاتحہ ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی دولت جو اللہ نے ہر اس آدمی کو عطا کیا ہے جس کی اولاد نہیں ہے۔ آپ غور کیجیے، یعنی ایک ایسا گفٹ ہے جو آپ کو ملے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ مومن مریے، جیسے کہ مومن ہیں انشاءاللہ مومن مریں گے بھی۔ دیکھیں مومن ہونا اور ہے، مومن مرنا اور ہے، اس لیے کہ بہت سے مومن ہیں لیکن مرتے مومن نہیں ہیں، مرنا مومن یہ شرط ہے۔ اس لیے کہ جو مومن بن کے جیتا ہے وہی مومن بن کے مرتا ہے۔ مومن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اشتہاری مومن، ایک اصلی مومن۔ اشتہاری مومن کیا ہے کہ آپ دیکھیں اشتہار میں لکھا تھا مومنین کرام سے گزارش ہے کہ فلاں دن مجلس سے آپ تشریف لائیے، یہ اشتہاری مومن ہے۔ کیا وہ جو لکھا ہے مومنین کرام سے سب مومن ہیں، سب نمازی ہے، سب اللہ والے ہیں، سب خمس والے ہیں؟ کتنے ایسے بھی ہوں گے جو چور ہیں، بے ایمان ہیں، غاصب ہیں، ایسے بھی ہوں گے، یا آپ بتائیں گے نہیں نا، لیکن اشتہار میں ان کو مومن ہی لکھا جاتا ہے۔ تو ایک مومن وہ ہے جو اشتہار میں، ایک حقیقت میں مومن ہے، ٹھیک ہے۔ فاتحہ کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ جب مرنے والا مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اللہ نے ایک گفٹ دیا ہے کہ جو مومن بھی قبرستان پہ جاتا ہے جہاں وہ اپنے ماں باپ کے لیے فاتحہ پڑھتا ہے تو ایک سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تمام مومنین مومنات کے لیے۔ آپ دیکھیے گا کہ جانے والا فاتحہ پڑھتا ہے تو ایک مومنین مومنات کے لیے، اپنے ابا کی مجلس کرا رہا تو ایک اعلان کرتا ہے ایک مومنین مومنات کے لیے بھی پڑھ لیجیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو مومنین و مومنات کا کہہ کے فاتحہ گیا، فرشتے جا کے تقسیم کر رہے ہیں، معلوم وہیں لیٹا ہوا اس کو نہیں مل رہا۔ کہا کیوں؟ کہا مومن کہہ کے بھیجا تھا، ہم تو فرشتے ہیں بھائی، ہم سب کو پہچانتے ہیں، آپ ہم سے لڑ بھی نہیں سکتے ہو یہاں پر، اس لیے کہ مومن کہا تھا۔ لہذا جو مومن مرتا ہے اس کے اکاؤنٹ کبھی بند نہیں ہوا کرتے، قیامت تک وہ اکاؤنٹ کھلا ہے۔ جتنے لوگ ہندوستان کیا پوری دنیا میں فاتحہ مومنین کے لیے پڑھ رہے اس تک جا رہا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جی بتا رہے
کریم پروردگار عالم کہ جہاں فرشتہ جس دروازے پہ آ کر رک جائے اسے سیدہ کا دروازہ کہتے ہیں۔ کیا عظمت ہے، اندازہ لگائیے فاطمہ کا۔ خدا کے نزدیک فاطمہ کا احترام، فاطمہ کی عزت۔ فرشتہ آیا فاطمہ کی آغوش میں، سرکار دو عالم کا سر، آخری لمحہ ہے، رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں، آغوش فاطمہ میں سر ہے، جانکنی کا عالم ہے، اب وقت کا رسول کب دنیا چھوڑ کر جائے۔ ادھر سے فرشتے نے آواز دی، فاطمہ نے جواب نہیں دیا، پھر اس نے اجازت مانگی، واپس نہیں جا سکتا اس لیے کہ حکم خدا ہے، اندر نہیں آ سکتا اس لیے کہ اجازت فاطمہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے فاطمہ کی۔ اندر اس لیے نہیں آ سکتا کہ اجازت فاطمہ نہیں ہے، واپس نہیں جا سکتا اس لیے کہ حکم خدا ہے، نافرمانی ہو جائے گی۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ فاطمہ کو راضی کر لے تاکہ خدا بھی راضی ہو۔ تو تاریخ نے لکھا اس فرشتے نے گڑ گڑا کر کہا، جیسے کوئی رو کر کہے، گڑ گڑا کر، اتنا گڑ گڑایا کہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، رخسار رسالت پر گرے۔ رسول آنکھیں کھول کر پوچھتے، بیٹی خیریت تو ہے؟ کہا بابا ایک شخص ہے جو بار بار سوال کرتا ہے، میں منع کرتی ہوں مگر مانتا نہیں۔ تو رسول نے کہا بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے، یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا، بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے، اسے اجازت دے دے، یہ بابا سے تجھے جدا کرنے اور تجھ سے بابا کو جدا کرنے آیا ہے۔ عزیزو سوچیے اس وقت فاطمہ کا دل کتنا بڑا ہو گیا ہوگا۔ میرے اللہ تیری کنیز کی اتنی عزت تیرے دربار میں کہ فرشتہ بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا، اور اس وقت وہ فاطمہ کتنا روئی ہوگی جب بعد رسول کسی نے آواز دی ہوگی کہ سیدہ دروازہ کھول لو ورنہ ہم توڑ دیں گے، تو یقیناً فاطمہ نے مزار رسول کا رخ کیا ہوگا، اے بابا آپ کہا کرتے تھے نا فرشتے اندر نہیں آ سکتے، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو دروازہ توڑنا چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو رسالت رخصت ہو رہی ہے، اللہ اکبر، کتنا فاطمہ کے دل کو تکلیف ہوئی ہوگی، اس لیے کہ جب گھر کا بزرگ جاتا ہے نا عزیزو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کچھ نہ کرتا ہو۔ ہمارے گھر میں بھی بوڑھا ہو گیا ہو، باپ ہے تو ایک ڈھارس ہوتی، ابا ہیں، ہم نے یہ دیکھا کربلا میں بھی عزیزو، زینب کو بڑی ڈھارس تھی جب تک حسین تھے، ہے نا، علی اکبر کا غم برداشت کر لیا زینب نے، آن و محمد کا غم برداشت کر لیا زینب نے، صرف اس لیے کہ بھیا ہے نا، حسین ہے نا۔ عزیزو اس وقت سوچئے کیا بیتی ہوگی جب اچانک حسین نے آ کر کہا ہوگا یا زینب و ام کلثوم یا رقیت و یا سکینہ علیکن منی السلام، اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، اے سکینہ، تم پر آخری سلام حسین کا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے لکھا کہ تمام بیبیاں حسین کو حصار میں لے کر کھڑی ہو گئی، تمام بیبیاں حسین کو حصار میں لے کر کھڑی ہو گئی، اور سب سے چہیتی بہن زینب ایک سوال کرتی ہے، بھیا آپ کے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے؟ سنو گے عزیزو حسین نے کیا جواب دیا؟ ہاں بہن ایک تدبیر ہے، کہ بھیا جلدی بتاؤ۔ زینب تمہاری ہر تدبیر کو قبول کرے، کہ ایک تدبیر ہے حسین بچ جائے گا۔ کہا کہ زینب کہتی کہ بھیا جلدی بیان کرو۔ کہا یزید کی بیعت کرو گی؟ اتنا سننا تھا، زینب کے تھمے ہوئے آنسو بہنے لگے۔ بھیا اگر 70 حسین بھی زینب قربان کر دے یزید کی بیعت نہیں کرے گی، بھیا خدا حافظ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عجیب منزل ہے عزیزو۔ ایک مرتبہ فاطمہ کا لال سب سے ملنے لگا، ہر ایک سے خدا حافظی کی، بیمار کے قریب آیا۔ عزیزو جب مصائب میں ہم گھرتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں اچھے اپنے رشتہ دار ذہنوں سے نکل جاتے ہیں جب انسان مصائب میں گرتا ہے، لیکن اللہ حسین کس قدر اپنے شیعوں سے پیار کرتا ہے۔ تاریخ نے لکھا جب سید سجاد کے پاس پہنچے ہیں تو اپنا غم بھول گئے، صرف اتنا کہا، سید سجاد
جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر، اس جملہ بتا رہا ہے کہ حسین کتنا شیعوں سے محبت کرتے، کس قدر پیار کرتے، کہا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ ایسے عالم میں اپنے شیعوں کو سلام بھیجنا، اللہ اکبر۔ آخری لمحہ ہے، فاطمہ کا لال رخصت ہو رہا ہے۔ عزیز و تاریخ نے لکھا کہ جب حسین خیمے سے باہر نکلے تو عجیب و غریب منظر تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی حسین خیمے سے نکل کر میدان کربلا کی طرف جاتے تھے نا تو ایک منظر لوگ دیکھتے تھے کہ جیسے ہی حسین خیمے کے باہر نکلے ادھر سے عباس دوڑتے تھے، ادھر سے علی اکبر، ادھر سے قاسم، ادھر سے عون و محمد، کوئی بازو پکڑتا تھا، کوئی لجام فرض پکڑتا تھا، کوئی رکاب کو تھامتا تھا اور حسین کو سوار کرتا تھا۔ لیکن آج جب میرا حسین آیا ہے تو کوئی نہیں تھا جو حسین کو سوار کرتا۔ تاریخ کا جب منظر ہے، حسین نے دائیں طرف بائیں طرف مڑ کر دیکھا، ایک جملہ کہا، اینا اینا علی اکبرہ، اینا اینا قاسم، اینا اینا عون و محمد۔ اے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کا عجب مرحلہ ہے، عجب مرحلے سے تاریخ گزر رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب حسین گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، عزیزو گھوڑے پر حسین سوار ہوئے تو چاہا کہ ایڑ لگائے اور گھوڑا آگے بڑھے۔ حسین نے دیکھا گھوڑا آگے بڑھتا نہیں۔ فاطمہ کا لال تڑپ گیا۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے کہتا کہ دیکھ یہ حسین کی آخری سواری ہے، مجھے معلوم ہے تو بھی بھوکا اور پیاسا ہے، میں تجھ سے نہیں کہوں گا، بس یہ آخری سواری ہے۔ میں اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے پلٹ کر دیکھا حسین کا چہرہ اور کہتا مولا میری کیا مجال ہے جو میں آگے نہ بڑھوں، میرے قدموں سے سکینہ لپٹی ہے، میرے قدموں سے سکینہ لپٹی ہے۔ عزیزو حسین گھوڑے سے اترے، کیا دیکھا؟ سمے اسپا سے سکینہ لپٹ کر آواز دے رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ میری دعا ہے کبھی آپ کی زندگی میں کبھی آنسو نہ نکلے، اگر نکلے تو صرف حسین کے لیے، ہر مصیبت سے آزاد رہے آپ۔ اللہ اکبر۔ حسین سکینہ سے رخصت ہوئے۔ حسین سکینہ کو خدا حافظی کرتے ہیں، اور تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر جب جنگ کرنے میدان کربلا میں آئے ہیں، عجب منظر تھا۔ کبھی کبھی لڑتے لڑتے فرات کے قریب جاتے تھے، کبھی گنج شہیدہ میں آتے تھے، کبھی اکبر کی لاش کے قریب آتے تھے، اور ایک جملہ کہتے تھے، ظالموں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا۔ تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ تلوار دکھائی نہیں دے رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا ایک بجلی چمک رہی ہے، سر ہوا میں اڑ رہے ہیں، لیکن اچانک ایک آواز آئی، اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین، اپنے رب کی طرف پلٹا۔ جیسے ہی حسین نے نیام میں تلوار کو رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں واپس آ گئی۔ کوئی حسین کو پتھر مار رہا تھا، کوئی نیزے چبھ ہو رہا تھا، کوئی تیر کی بارش کر رہا تھا۔ فاطمہ کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، آواز دی اللہ اکبر، گھوڑے سے حسین زمین پر آئے۔ حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے۔ جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آئے، شمر ملعون سینے پہ سوار ہوا، وہ بے ادبی کی کہ زمین کربلا لرزنے لگی، آسمان سے خون برسنے لگا۔ ایک مرتبہ دوڑی ہوئی سید سجاد کے خیمے میں زینب آئی، اے میرے لال خیریت تو ہے؟ کیا قیامت آ گئی؟ بیٹا خون کیسا برس رہا ہے؟ زمین کربلا لرز کیسے رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد اٹھے، کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے گا۔ زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، عجب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ نوکے نیزے پہ سر حسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا، ہم یتیم ہو گئے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے کربلا والوں کا، جتنے لوگ اس مجلس میں شریک خدایا ان کی دلی حاجات کو پوری فرما۔ میرے اللہ اگر اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو اسے شفائے کامل عطا فرما۔ میرے اللہ شوزب نام کا ایک بچہ ہے جو بہت بیمار ہے، خدایا جلد سے جلد اسے شفائے کامل عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہے میرے پروردگار عالم، تجھے کربلا والوں کا واسطہ،
جب تک اس دنیا میں باقی رکھنا، ایمان پر باقی رکھنا، اس دنیا سے اٹھانا تو آل محمد کی محبت میں اٹھانا۔ میرے اللہ ہم سب کے امام زمانہ کے جلد سے جلد ظہور فرما، ان کے انصار و اقربا میں ہمیں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ مومنین کرام ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم توقیر جیسی کی روح کو احساس فرما۔